بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فائنینشیل اکاؤنٹنگ کا لیکچر 8 جو ہے وہ آج ہم دیکھتے ہیں. ہم نے لاسٹ لیکچر کے اندر ڈیبٹ کریڈٹ کے رولز کو دیکھا تھا اور ہم نے کچھ انٹریز دیکھی تھیں کہ ان کے اندر رولز کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے. رولز میں دوبارہ سے یہاں پہ رائٹ کر رہا ہوں کہ ڈیبٹ کریڈٹ کے رولز جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ ایسٹس، ایکسپنسز اور ڈرائنگز، ان تینوں کے لیے سیم رول ہے کہ جب ان میں اضافہ ہو تو ڈیبٹ کرتے ہیں، جب ان میں کمی ہو تو کریڈٹ کرتے ہیں. اور کیپٹل، لائبلٹیز اور انکم، ان تینوں کے لیے سیم رول ہے کہ جب ان میں اضافہ ہو تو کریڈٹ کرتے ہیں اور جب ان میں کمی ہو تو ڈیبٹ کرتے ہیں. آج ہم دیکھتے ہیں ٹرانزیکشن سروسز رینڈرڈ فار کیش. سروسز، خدمات. کچھ کاروبار ایسے ہوتے ہیں جو خدمات مہیا کرتے ہیں، جیسے حجام کا کاروبار ہے، وکیل کا کاروبار ہے، میکینک کا کاروبار ہے. تو یہ سب لوگ جو ہیں یہ یا ٹیچر کا کاروبار ہے یا اکاؤنٹنگ پریکٹس کا کاروبار ہے، کوئی اس طرح کی فرم ہے، تو یہ تمام سروسز ہوتی ہیں، یہ خدمات ہوتی ہیں. تو یہ خدمات کے کاروبار جو ہیں جب وہ یہ خدمات فراہم کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اگر یہ نقد میں خدمات فراہم کریں تو کیش آتا ہے. تو اس میں انٹری یہ ہوگی کہ کاروبار میں کیش آئے گا اور دوسری طرف یہ چیز انکم ہے کاروبار کی جس کا نام سروس ریونیو ہے. تو کیش ایک ایسٹ ہے، اس کے آنے سے اضافہ ہوگا، اس کو ڈیبٹ کریں گے. اور انکم جو ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور انکم میں جب اضافہ ہو تو اس کو کریڈٹ کیا جاتا ہے. اب یہ نقد میں ہے، اگر یہی کام ادھار میں کیا جائے یعنی کسی کا کام ادھار میں کیا جائے تو پھر کیا ٹرانزیکشن ہوگی. سروسز رینڈرڈ آن کریڈٹ، یہ لفظ آن کریڈٹ ہو سکتا ہے یا آن اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، یہ دونوں لفظ آتے ہیں. ان کا مطلب ہوتا ہے ادھار میں. تو اب ادھار میں کیا ہوگا؟ آمدنی تو آپ کی ہو جائے گی، آپ نے جب کسی کا کام کر کے دیا، لیکن آپ کو کیش وصول نہیں ہوگا بلکہ آپ نے اس سے پیسے لینے ہیں بعد میں. تو یہ ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ کسی سے جو پیسے لینے والے ہوتے ہیں وہ ایسٹ ہوتا ہے اور کسی کو جو دینے والے ہوتے ہیں وہ لائبلٹی ہوتی ہے. پیسے لینے والے ہوں تو ایسٹ، پیسے دینے والے ہوں تو لائبلٹی. تو یہاں پہ ہم نے جب کسی کا کام کر کے دینا ہے تو ہم نے اس سے پیسے لینے ہیں تو وہ ہمارا ایسٹ ہوگا. ہم اس کو اکاؤنٹس ریسیویبل کے نام سے لکھیں گے. اگر اس بندے کا نام ہمارے پاس ہو تو ہم پھر جو ہے اس بندے کا نام لکھیں گے. ادروائز جو ہے وہ ہم جو ہے یعنی اگر ہمارے پاس اس کا نیم ہو تو پھر ہم اس کا نیم لکھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور اگر نیم نہ دیا ہو تو ہم اکاؤنٹ ریسیویبل کا لفظ لکھیں گے. اس کو ڈیبٹ کریں گے کہ جب کسی سے لینے والے ہوں تو وہ ایسٹ ہوتا ہے، یعنی یہ کیش کی جگہ پہ ہم ایک ایسٹ بناتے ہیں جس نے کل پیسے آنے پہ کیش میں کنورٹ ہونا ہوتا ہے. تو ایسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ڈیبٹ کریں گے. اور سروس ریونیو کے نام سے ہماری آمدنی انکم میں اضافہ ہوا ہے اور انکم میں اضافہ ہو تو اس کو ہم کریڈٹ کرتے ہیں. نیکسٹ ٹرانزیکشن دیکھتے ہیں، کیش ریسیوڈ فرام کسٹمر فار سروسز رینڈرڈ آن کریڈٹ. کہ ہم نے کیش وصول کیا ہے اس کسٹمر سے جس کو ہم نے ادھار میں سروسز فراہم کی تھیں. اب ہم نے سروسز کو آلریڈی نوٹ کر لیا ہوا ہے، جب ہم نے اس کو سروسز دی تھی پچھلی انٹری کے اندر تو ہم نے سروسز انکم کے نام سے انکم لکھ لی. اب دوبارہ سے انکم کا لفظ نہیں آئے گا کیونکہ انکم ایک دفعہ نوٹ ہو چکی ہے. اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ جو ہم نے پیسے لینے والے کو ایسٹ بنایا تھا اکاؤنٹ ریسیویبل کے نام سے، اب وہ اکاؤنٹ ریسیویبل والا ایسٹ کیش میں تبدیل ہو رہا ہے، یعنی اس کی جگہ پہ کیش آ رہا ہے. تو اب کیش کاروبار میں آئے گا تو ایک ایسٹ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کو ڈیبٹ کریں گے. اور وہ جو ہم نے پیسے لینے والے ایسٹ کے نام سے لکھے تھے اب وہ والا ایسٹ ختم ہو رہا ہے، یعنی اس کی جگہ پہ کیش آ گیا نا، وہ ایسٹ تبدیل ہو رہا ہے کیش میں. تو وہ ایسٹ اب ختم ہو رہا ہے تو اس ایسٹ کو ہم ختم کرنے کے لیے اس میں کمی ہو رہی ہے، یعنی ایسٹ میں جب اس سے پیسے آ گئے تو اکاؤنٹ ریسیویبل میں اب کمی ہوگی، اتنے پیسے سے وہ کم ہو گیا یا ختم ہو گیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے، ڈیکریز کرنے کے لیے ہم کریڈٹ کریں گے. یعنی اگر اس کا نام ہوگا تو ہم نام لکھیں گے، نہیں تو اکاؤنٹ ریسیویبل. نیکسٹ انٹری ہے پیڈ فار ایکسپنسز. اخراجات کے لیے پیسے ادا کیے جائیں. کوئی بھی کاروبار میں خرچہ ہوتا ہے، رینٹ یعنی کرایہ دیا، سیلریز ملازموں کو تنخواہیں دیں، ویجز آپ نے اجرت دی،
یہ سیلریز وہ ہوتی ہیں جو مہینے کے بعد یعنی پکے ملازم کو دی جاتی ہے، اور ویجز ہوتی ہے جو آپ کبھی کبھار کسی سے کام کرواتے ہیں اور اس کو اجرت دیتے ہیں۔ کیریج ہے، آپ نے کوئی کرایہ ریڑھی شیڑھی کا چھکڑے وغیرہ کا کرایہ دیا ہے۔ ایڈورٹائزمنٹ، آپ نے اشتہار بازی کی ہے۔ الیکٹریسٹی، بجلی کا بل دیا ہے، ٹیلی فون کا بل دیا ہے، کوئی بھی اس طرح کا خرچہ کاروبار کا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ نے ادائیگی کی ہے، تو وہ جو خرچہ ہے اس میں اب اس سے دو کام کیا ہوئے ہیں کہ ایک طرف خرچے میں اضافہ ہوا ہے اور دوسری طرف کاروبار سے کیش جائے گا کہ جب بھی خرچہ ہوتا ہے تو کیش ادا کیا جاتا ہے۔ تو پہلا کام کیا ہوا ہے، خرچہ ہوا ہے، خرچوں میں اضافہ ہوا ہے، تو خرچے میں جب اضافہ ہو تو اس کے لیے رول وہی ہے جو ہم ایسٹس کے لیے رول تھا کہ اس کو ڈیبٹ کرتے ہیں۔ تو ایکسپنس کا جو بھی نام ہوگا، اگر رینٹ ہوگا تو ہم رینٹ لکھیں گے، سیلریز ہوگا تو ہم سیلریز لکھیں گے، جو بھی اس ایکسپنس کا نام ہوگا اس کو ڈیبٹ کر لیں گے، اور اس کے بدلے میں یعنی اس خرچے کی وجہ سے کیش کاروبار سے جا رہا ہے، کیش ایسٹ ہے اس میں کمی ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ہم کریڈٹ کریں گے۔ نیکسٹ انٹری ہے پرچیزڈ گڈس سلیش مرچنڈائز فار کیش۔ یہ لفظ گڈس یا مرچنڈائز، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، ان دونوں کا ایک ہی میننگ ہے۔ لفظ گڈز آ جائے، لفظ مرچنڈائز آ جائے، اس سے مراد مال تجارت ہے، یعنی جس چیز کا کاروبار کیا جا رہا ہے۔ ایک کریانے کی دکان ہے تو اس کے لیے جتنا کریانے کا سامان ہے وہ اس کی گڈز ہیں، مرچنڈائز ہے، لیکن اس کی دکان میں پڑا ہوا فرنیچر جو ہے اگر وہ پرانا ہو جائے، وہ بیچ دے، تو وہ گڈز یا مرچنڈائز نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا وہ کام نہیں کرتا، کاروبار نہیں کرتا۔ ہاں، ایک دکان ہی فرنیچر کی ہے، فرنیچر آتا ہے، آگے سیل ہوتا ہے، تو اس کے لیے فرنیچر گڈس یا مرچنڈائز ہوں گی۔ تو یعنی مال تجارت، جس چیز کا کاروبار کیا جاتا ہے، تو وہ جب خریدی جائیں نقد میں تو اس سے کیا انٹری ہوگی؟ اب جب آپ مال خریدتے ہیں تو یاد رکھیں کہ مال کا خریدنا کاروبار کے لیے خرچہ ہوتا ہے اور مال کا بیچنا کاروبار کے لیے آمدنی ہوتی ہے، یعنی مال خریدیں گے تو خرچہ کریں گے اور جب مال بیچیں گے تو آمدنی کمائیں گے۔ تو یہ خرید ہوئی ہے، خرید میں خرچہ ہوا ہے، اس خرچے کا نام پرچیزز ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے، اور اس خرچے کی وجہ سے کاروبار سے کیش گیا جو کہ ایسٹ ہے، اس میں کمی ہوئی، اس کو کریڈٹ کریں گے۔ اب یہی چیزیں اگر ادھار پہ لی جائیں، نقد میں تو پرچیز ڈیبٹ، کیش کریڈٹ، اگر یہی مرچنڈائز ادھار پہ لی جائیں تو پھر ہماری انٹری کیا ہوگی؟ پرچیزڈ گڈس اور مرچنڈائز آن کریڈٹ، آن اکاؤنٹ، یا لکھا ہوا ہو پرچیزڈ گڈس فرام مسٹر، آگے کوئی بھی نام دیا ہو، یعنی ادھار کی انٹری کی نشانی یہ ہوگی کہ یا لفظ آن کریڈٹ ہوگا یا آن اکاؤنٹ ہوگا، ان دونوں میں سے کوئی آ جائے تو پکی وہ کریڈٹ کی انٹری ہے، یا پھر یہ دونوں لفظ نہ آئے اور کیش کا لفظ بھی نہ آئے اور کسی بندے کا نام آ جائے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، میں نے اردو میں لکھا ہوا ہے کہ اگر خرید یا فروخت کی انٹری میں نام لکھا ہو اور کیش کا لفظ نہ ہو تو وہ انٹری بھی ادھار تصور ہوگی۔ تو ایسی صورت میں جب آپ ادھار مال خریدتے ہیں تو پھر کیا انٹری ہوگی؟ ادھار مال خریدنے سے آپ کا خرچہ تو ہو گیا، جب بھی خرید ہوگی آپ کا خرچہ ہو گیا، اس لیے آپ پرچیزز کو ڈیبٹ کریں گے، یعنی خرچہ ہو گیا اور خرچے میں اضافے کو ہم ڈیبٹ کرتے ہیں۔ اب دوسری طرف نقد کی صورت میں تو کیش چلا گیا تھا، لیکن اب کیش نہیں دینا۔ اب اسی بات کو ریکال کریں کہ پیسے دینے ہوں تو لائبلٹی، لینے ہوں تو ایسٹ، پیسے لینے ہوں کسی سے تو ایسٹ، لینے والے بن رہے ہوں، اور کسی کو دینے والے بن رہے ہوں تو پھر وہ لائبلٹی۔ تو یہاں پہ خرید کی وجہ سے پیسے دینے والے بن رہے ہیں تو اس لیے یہ ہماری لائبلٹی ہے اور اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور لائبلٹی میں اضافہ جو ہے اس کے لیے رول کریڈٹ ہے۔ تو اس بندے کا اگر نام دیا ہو تو ہم نام لکھیں گے، اگر نام نہ دیا ہو تو صرف لکھا ہوا ہے کہ پرچیزڈ گڈز روپیز اتنے آن کریڈٹ، کہ ادھار پہ اتنے کی چیزیں خریدی ہیں، نام نہیں لکھا ہوا، تو پھر ہم اکاؤنٹس پیبل کا لفظ استعمال کریں گے۔ نیکسٹ انٹری ہے سولڈ گڈس اور مرچنڈائز فار کیش۔ پہلے وہ خرید کی انٹریز دیکھیں، اب ہم فروخت کی دیکھتے ہیں۔ خرید کے وقت ہمارا خرچہ ہو رہا تھا، اب فروخت کے وقت ہماری آمدنی ہو رہی ہوگی۔ تو اب کیا ہے کہ مال آپ نے چیزیں بیچی ہیں فار کیش، نقد میں۔ نقد میں جب چیزیں بیچیں گے، دیکھیں کوئی بھی انٹری ہو تو آپ ہمیشہ انٹریز کرتے ہوئے یہ سوچیں کہ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پروپرائٹر ہیں، مالک ہیں دکان کے بیٹھے ہوئے، اور آپ کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، کاروبار کی صحت پہ کیا اثر پڑا ہے اس انٹری سے، تب آپ کے لیے بات آسان ہو جائے گی۔ تو اب آپ چیزیں بیچ رہے ہیں نقد میں، تو نقد میں بیچنے سے آپ کو، جب بھی آپ گاہک کو بیچتے ہیں تو آپ کو وہ کیش دیتا ہے، ساتھ ہی آپ کی وہ آمدن ہو جاتی ہے۔ تو کیش جب آپ کے پاس آئے گا تو وہ ایسٹ ہے، اس میں اضافے کی وجہ سے اس کو ڈیبٹ کریں گے، اور آپ کی آمدن ہو گئی ہے جس کا نام سیلز ہے، اور آمدن میں اضافہ جب ہو تو ہم اس کو کریڈٹ کرتے ہیں، انکم میں اضافہ کریڈٹ ہوتا ہے، تو انٹری ہوگی کیش ڈیبٹ، سیلز کریڈٹ۔ اب نقد کی صورت میں آپ یہ انٹری کرتے ہیں، اگر گاہک آپ سے ادھار میں چیزیں لے جائے تو پھر کیا انٹری ہوگی؟ سولڈ گڈز آر مرچنڈائز آن کریڈٹ آن اکاؤنٹ، یا سولڈ گڈز ٹو مسٹر بی سی اینی ون ایکس وائی زی، کہ یعنی آپ نے چیزیں ادھار پہ فروخت کر دی ہیں۔
اب یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ نے فروخت کر دی چیزیں تو آپ کی آمدنی ہو چکی ہے، پیسے نہیں آئے، تو پیسے لینے والے بن رہے ہیں، تو جب لینے والے بنیں گے تو ایسٹ بنے گا، تو اس لیے جو ایسٹ بن رہا ہے اس کو ہم ڈیبٹ کریں گے کیونکہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، پیسے لینے والے سے ایسٹ بن رہا ہے اور ایسٹ میں اضافہ ہو رہا ہے پیسے کہ ہم نے اس سے پیسے لینے ہیں، تو اس کا نام اگر ہے تو نام کو لکھیں گے، نہیں تو اکاؤنٹ ریسیویبل کو لکھیں گے، اس کو ڈیبٹ کریں گے، اور دوسری طرف ہماری آمدنی ہو گئی ہے جس کا نام سیلز ہے اور اس میں اضافہ ہوا ہے تو اس کو ہم کریڈٹ کریں گے۔ جی، پہلے ہم نے خرید دیکھا، پھر ہم نے فروخت دیکھی، اب یہ ہے کہ چیزوں کی واپسی۔ چیزوں کی واپسی دو طرح سے ہو سکتی ہے۔ پھر سوچیں کہ آپ دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دکان میں بیٹھے ہوئے آپ چیزیں جو ہیں جس سے لیتے ہیں اس کو بھی واپس کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جن کو آپ فروخت کرتے ہیں وہ بھی آپ کو واپس کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں آپ جو چیزیں جن کا کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس جی ہاں جہاں سے آپ چیزیں لیتے ہیں وہاں سے چیز مال آیا، اس میں کوئی خرابی آ گئی، کوئی نقص آ گیا، تو آپ اس کو واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے اس سے چیزیں لی تھیں وہ مال تجارت، تو آپ نے اس وقت پرچیز لکھا تھا، اور جب گاہک کو سیل کی تھی تو آپ نے سیلز لکھا تھا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جب آپ نے کسی سے چیزیں خریدی تھی تو آپ نے پرچیز لکھا تھا، اب وہ پرچیز الٹ ہو رہی ہے، وہ پرچیز ریورس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ریورس انٹری ہوگی۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیں، عموماً جب چیزیں واپس ہوتی ہیں تو ادھار خریدی یا ادھار فروخت کی ہوئی چیزیں واپس ہوتی ہیں، عموماً یعنی انٹری یہی ہوگی کہ یہ چیزیں واپس آئی ہیں یا واپس گئی ہیں، تو ہم نے اس کو یہی سمجھنا ہے کہ یہ ادھار والی چیزیں ہیں، نقد والی نہیں ہیں۔ ہاں اگر نقد کیونکہ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ نقد میں جب خرید و فروخت ہوتی ہے تو خریدنے والا جو ہوتا ہے وہ چھان بین کر کے خریدتا ہے، موسٹلی ریٹرن کے چانسز نہیں ہوتے، ریٹرن کے چانسز زیادہ ادھار کے معاملے میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال نقد کی چیز بھی واپس ہو سکتی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گوڈز آر مرچنڈائز ریٹرنڈ ٹو سپلائر، سپلائر فروخت کنندہ یعنی جس سے ہم مال لیتے ہیں، تو جس سے ہم نے مال لیا ہے، مال تجارت لیتے ہیں، اس بندے کو کسی خرابی کی وجہ سے وہ چیزیں ہم نے واپس کر دیں۔ تو واپس کرنے کی صورت میں اب ہم نے جب اس سے خریدی تھی تو ہم نے انٹری کی تھی پرچیزز ڈیبٹ اور اس بندے کو ہم نے کریڈٹ کیا تھا۔ اب اس کا الٹ ہو رہا ہے، جب چیزیں جائیں گی تو انٹری بھی واپس اسی طرح الٹ ہو جائے گی۔ اس وقت نام کو ہم نے کریڈٹ کیا تھا، ہماری ذمہ داری میں اضافہ ہوا تھا، اب چیزیں واپس جانے سے اتنے سے ہماری ذمہ داری کم ہو رہی ہے، وہ لائبلٹی میں کمی آ رہی ہے، اتنے سے ہم اس کو ڈیبٹ کر دیں گے، اس بندے کا نام ہم ڈیبٹ کر دیں گے۔ اور اس وقت ہم نے پرچیزز کو خرچے کو ڈیبٹ کیا تھا، اب جتنی چیزیں واپس چلی جائیں گی اتنے سے ہمارا وہ خرید والا خرچہ کم ہو جائے گا، تو خرچے کو کم کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے، کریڈٹ کریں گے، کہ خرچہ جو ہے اس کے لیے رول یہ ہے کہ جب اس میں اضافہ ہو تو وہ ڈیبٹ ہوتا ہے، جب اس میں کمی ہو تو کریڈٹ۔ اب وہ پرچیز کے نام سے جو ہم نے خرچہ لکھا تھا، اب اس کو کم کرنے کے لیے ہم لفظ لکھیں گے پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنسز۔ اکیلا پرچیز اس لیے نہیں لکھیں گے کہ ہم واپسی کا کھاتہ علیحدہ بنا رہے ہیں تاکہ واپسی ٹوٹل ہمیں سال کے بعد پتہ چل جائے کہ ٹوٹل کتنے کی چیزیں واپس ہوئی ہیں، تو اس لیے واپسی کے لیے جو کھاتہ ہے اس کا نام آ گیا جی پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنس۔ اچھا یہاں پہ یہ ریٹرن اینڈ الاؤنس کو بھی میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ اگر چیزیں واپس کی جائیں تو اس کو ریٹرن بولا جاتا ہے، اور بعض کا چیزیں واپس نہیں کی جاتی بلکہ اس بندے کو اگر فرض کریں آپ سپلائر کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو چیزیں بھیجی ہیں ان چیزوں میں کچھ خرابی ہے یا وہ معیار کے مطابق نہیں ہے جو میں نے آپ سے لینی تھی، تو لہٰذا آپ یا تو قیمت میں کمی کر دیں یا پھر میں واپس کر رہا ہوں، تو وہ بندہ اگر اس چیز پہ ایگری ہو جائے کہ میں آپ کو قیمت میں کمی کر دیتا ہوں، آپ سے جو میں نے پیسے لینے ہیں اس کو کم کر دیتا ہوں، تو اس کو بولیں گے پرچیز الاؤنس۔ یعنی چیزیں واپس چلی جائیں تو وہ ریٹرن ہوتی ہے، واپس نہ جائیں لیکن ان کی قیمت میں کمی کر دی جائے تو اس کو الاؤنس بولا جاتا ہے۔ ان دونوں کاموں کے لیے ایک ہی کھاتہ استعمال ہوتا ہے، پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنسز، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں نے آپ کو کلیئر کر دی ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں انٹری یہی ہوگی، چیزیں واپس ہو جائیں یا وہ پیسوں میں کمی کر دے، دونوں صورتوں میں انٹری یہی ہوگی کہ اس بندے کو ہم ڈیبٹ کریں گے، اتنے سے ہم لائبلٹی کم کر لیں گے، اور پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنس کو کریڈٹ کر دیں گے کہ پرچیز کے نام سے جو خرچہ تھا اتنے سے وہ ہمارا کم ہو گیا۔ نیکسٹ انٹری ہے جی ہمارے پاس گڈز مرچنڈائز ریٹرنڈ بائی کسٹمر۔ اب جیسے ہم دکاندار جو ہیں وہ سپلائر کو واپس کر سکتے ہیں چیزیں خراب ہونے کی وجہ سے، اسی طرح ہمارا گاہک ہمیں واپس کر سکتا ہے۔ ہم نے گاہک کو چیزیں دی،
وہ گھر لے کے گیا, اس نے دیکھا چیزیں جو ہیں وہ معیار کے مطابق نہیں ہیں, یا کوئی بھی اس میں خرابی ہے, اس نے جو چیز خریدی تھی وہ نہیں ہے, کسی وجہ سے وہ چیزیں واپس کرنے آ گیا. اب دیکھیں, جب عموماً ہم نے یہ سمجھا کہ یہ ادھار والی ہیں, تو جب یہ چیزیں واپس آئیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے, آپ ذہن میں لے کے جب اس کو سیل کی تھی, جب بیچی تھی, تو پھر انٹری کیا تھی؟ ہم نے انٹری کی تھی اس وقت اس بندے کو ڈیبٹ کیا تھا, پیسے لینے والے کی وجہ سے اس کو ہم نے ایسٹ بنایا تھا, اور ہم نے سیلز کو کریڈٹ کیا تھا, اپنی آمدنی کو بڑھاتے ہوئے سیل کو کریڈٹ کیا. اب اس کی ریورس انٹری ہوگی, سیل کو اس وقت کریڈٹ کیا تھا, آمدنی میں اضافہ ہوا تھا, اب جتنے سے وہ چیزیں واپس آ جائیں گی, مال دکان پہ آپ کو واپس آ جائے, گاہک دے جائے, تو اس کا مطلب وہ جو آمدنی ہوئی تھی وہ آمدنی اب نہیں ہوئی, وہ آمدنی ریورس ہوگی, تو آمدنی میں کمی ہوگی اتنے سے, تو لہٰذا اس آمدنی میں کمی کرنے کے لیے ہم اس کو ڈیبٹ کریں گے, اور اس وقت ہم نے اس کا نام سیلز لکھا تھا, اب اس کا نام سیل ریٹرن اینڈ الاؤنس لکھیں گے, بالکل اسی طرح جیسے ہم نے پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنس لکھا تھا. یعنی اگر ہم اس سے چیزیں واپس رکھ لیں تو وہ ریٹرن ہوگی, اور اگر ہم چیزیں واپس نہ رکھیں بلکہ اس کو ہم رعایت دے دیں تو وہ الاؤنس ہوگا. دونوں صورتوں میں جتنے بھی پیسے ہوں گے اتنے سے ہم سیل ریٹرن اینڈ الاؤنس کے لفظ کو ڈیبٹ کریں گے. اور ہم نے اس وقت اس بندے سے پیسے لینے والے لکھے تھے, اکاؤنٹ ریسیویبل کے نام سے اس بندے کا نام ڈیبٹ کیا تھا. اب جب چونکہ چیزیں وہ واپس کر جائے گا تو اب ہم نے اسے پیسے نہیں لینے, تو وہ والا ایسٹ اب ختم ہو رہا ہے, یعنی اس ایسٹ میں کمی ہو رہی ہے. ختم ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اس میں کمی ہو رہی ہے, تو ایسٹ میں کمی کی وجہ سے ہم اس کو کریڈٹ کر دیں گے. اسی انٹری کا ریورس بن رہا ہے, صرف فرق یہ ہے کہ سیل کی بجائے لفظ سیل ریٹرن اینڈ الاؤنسز کا لفظ آ رہا ہے. اچھا, یہاں پہ میں کلیئر کر دوں کہ اگر نقد کا معاملہ ہوتا, چاہے وہ جیسے پچھلی انٹری میں تھا, تو اب اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ اگر نقد کا معاملہ ہو, آپ نے گاہک کو چیزیں نقد بیچی ہیں اور وہ چیزیں واپس لے آیا ہے. اب دیکھیں, سوچیں کہ جب نقد بیچی تھی تو ہم نے انٹری کیا کی تھی, ہم نے انٹری کی تھی کیش ڈیبٹ سیلز کریڈٹ, تو اب اسی کا ریورس ہو جائے گا. دیکھیں, اگر وہ نقد میں چیزیں آپ سے لے کے گیا ہے, تو جب وہ چیزیں دکان پہ واپس لا کے آپ کے کاؤنٹر پہ رکھے گا, تو اب آپ کیا کریں گے, آپ کاؤنٹر سے آپ دراز سے کیش نکال کے اس کو دیں گے, آپ کا کیش کم ہوگا. اس وقت آپ نے کیش لیا تھا تو کیش کو ڈیبٹ کیا تھا, اب آپ کیش نکال کے اس کو دے رہے ہیں تو آپ کیش کو کریڈٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ریورس ہو رہی ہے. اس وقت آپ نے اپنی آمدنی لکھی تھی, سیل کے نام سے کریڈٹ کی تھی, اب وہ آمدنی واپس چیزیں آنے سے ختم ہو رہی ہے, آپ اس کو ڈیبٹ کر دیں گے, لیکن اس کا نام لکھیں گے سیل ریٹرن اینڈ الاؤنسز. تو آپ سیل ریٹرن اینڈ الاؤنسز کو ڈیبٹ کریں گے اور کریڈٹ کریں گے کیش کو, کیونکہ نقد کی وجہ سے آپ اس کو کیش ادا کر رہے ہیں. اسی طرح پرچیز کے معاملے میں بھی اگر آپ نے نقد میں چیزیں خریدی ہوں گی, جیسے پچھلی انٹری تھی تو وہاں پہ ہم نے ادھار کا تو ڈسکس کیا تھا, اگر نقد میں ہوتی تو نقد کی صورت میں ہم نے چونکہ جب خرید کی تھی تو پیسے دیے ہونے تھے, ہماری انٹری اس وقت ہوئی ہونی تھی پہلے پرچیزز ڈیبٹ کیش کریڈٹ, اور اب جب ہم سپلائر کو چیزیں واپس کر رہے ہوتے تو پھر وہاں پہ کیا تھا کہ جب چیزیں واپس جانی تھیں تو ہمیں پیسے واپس آنے تھے, تو ایسی صورت میں ہم نے کیش کو ڈیبٹ کرنا تھا اور پرچیز ریٹرن اینڈ الاؤنس کو کریڈٹ کرنا تھا. پچھلی جو انٹری ہم نے کی ہے اس کی اگر نقد کی صورت ہو, تو یہ جو گاہک کی طرف سے ہو اس کا یہاں پہ ہم نے ڈسکس کر لیا ہے کہ اگر ہم نے اس کو ادھار مال بیچا تھا اور وہ چیزیں واپس کر گیا ہے تو ہم نے سیل ریٹرن اینڈ الاؤنس کو ڈیبٹ کرنا ہے کہ اتنے سے ہماری آمدن کم ہو گئی ہے, اور ساتھ ہم نے اس کے نیم کو کریڈٹ کرنا ہے کہ جو ہم نے اس وقت لینے والے لکھے تھے اس بندے سے وہ اب ختم ہو رہے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک تھا. آج کی جو انٹریز تھیں ان کو آپ نے اچھی طرح گو تھرو کر لینا ہے, ڈیبٹ کریڈٹ کے رولز جو ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھ لینا ہے. تو باقی انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ کچھ چیزیں جو رہتی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر چیزیں ضائع ہو جائیں, نقصان ہو جائے یا خیرات کے طور پہ دے دی جائیں, مالک لے جائے, تو ان چیزوں کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اور اس کے بعد ڈسکاؤنٹس کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے رہتے ہیں, اور آخر پہ جو ہے وہ بینک کے ساتھ جب لین دین ہوتا ہے تو پھر کیا انٹریز ہوتی ہیں. یہ 3 ہمارے ٹاپکس جو ہیں وہ رہتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو نیکسٹ لیکچرز کے اندر کور کر لیں گے.